بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پروفیسر ڈاکٹر حافظ اعجاز احمد، ڈین پاکستان کڈنی اینڈ لیور انسٹیٹیوٹ اور نیفرولوجی شعبہ امراض گردہ کا چیئرپرسن ہوں۔ ذیابیطس کے عالمی دن کے حوالے سے میں آپ سے مخاطب ہوں۔ ذیابیطس جیسے آپ سب کے علم میں ہے کہ الامراض کا درجہ رکھتی ہے۔ یہ ایک ایسا مرض ہے جو آہستہ آہستہ اگر قابو میں نہ رہے تو جسم کے بہت سارے اعضاء کو متاثر کرتا ہے اور جسم کے بہت سارے افعال کی خرابی کو جنم دیتا ہے۔ اگر ذیابیطس کو مؤثر کنٹرول نہ کیا جائے تو دل، دماغ، گردہ، آنکھیں، اعصاب اور ہاتھ پاؤں اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ گردوں کے حوالے سے سب سے اہم بات یہ ہے کہ تقریباً 1/3 مریض جو ہیں وہ گردوں کی پیچیدگیوں کا شکار ہوتے ہیں۔ ابتدا میں اس کی کوئی علامت ظاہر نہیں ہوتی، لیکن پیشاب کے ٹیسٹ میں پہلے البیومن کی ایک خفیف مقدار جسے مائکرو البیومن یوریا کہتے ہیں وہ آتی ہے۔ پھر واضح طور پہ ڈپ سٹک پہ جو ٹیسٹ ہوتا ہے اس پہ پروٹین پیشاب میں ظاہر ہوتی ہے۔ اس میں اگر اضافہ ہو جائے تو مریض کے پاؤں پہ ورم آ جاتا ہے اور پھر پورے جسم پہ بھی سوجن آ سکتی ہے، جسے نیفروٹک سنڈروم کا مرحلہ کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو دوسرے ٹیسٹ ہوتے ہیں گردے کے خون کے، یوریا کریٹنن بڑھنا شروع ہوتی ہے اور پھر آہستہ آہستہ 15-20 سال کے اندر گردہ کا کام بالکل متاثر ہوتا ہے اور آخری سٹیج پہ جب گردے فیل ہوتے ہیں تو پھر ڈائیالسس کی ضرورت پڑتی ہے یا گردہ ٹرانسپلانٹ ضروری ہو جاتا ہے۔ اس حوالے سے سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر ہم ذیابیطس کے ذریعے سے گردے کی پیچیدگیاں جو ہیں ان سے بچنا چاہتے ہیں تو سب سے اہم کام یہ ہے کہ اپنی ذیابیطس کو مکمل طور پہ کنٹرول میں رکھیں، جس کو یہ کہتے ہیں کہ جو ہیموگلوبن A1C کا ٹیسٹ ہے وہ 7 سے نیچے رہنا چاہیے اور عمومی طور پر شوگر کی مقدار 150 سے 200 کے درمیان پورے دن میں رہنی چاہیے۔ دوسرا سب سے اہم کام بلڈ پریشر کا کنٹرول ہے۔ اگر بلڈ پریشر کنٹرول نہ ہو اور گردے کی پیچیدگی شروع ہو جائے تو بڑی تیزی سے گردے کا کام کمزور ہوتا ہے۔ تو بلڈ پریشر کو 130 اور 80 اور اس سے نیچے رکھنا یہ ہمارا ایک اہم ہدف ہوتا ہے۔ اس کے اوپر خصوصی توجہ دینی چاہیے۔ تیسری اہم بات یہ ہے کہ جو ادویہ کا استعمال ہے خود بخود اس پہ قابو رکھنا ہے، خاص طور پر جو جوڑوں کی درد والی دوائیاں ہیں جیسے آئبوپروفن ہے، ڈائکلوفینیک ہے اور اس نوعیت کی دیگر دوائیاں اور بہت ساری اینٹی بایوٹکس یہ گردے کو خراب کرتی ہیں، اور اگر ذیابیطس کے ساتھ یہ بھی شامل ہو جائیں تو پھر گردے کی پیچیدگی کا عمل بڑھ سکتا ہے۔ اور چوتھی بات بہت اہم جو ہے وہ غذا کے اندر احتیاط ہے۔ نمک کا کم استعمال تاکہ بلڈ پریشر ٹھیک رہے، شوگر کے حوالے سے کیلریز اور خوراک کی مقدار کم رکھنا تاکہ وزن نارمل سطح پہ رہے، اور چکنائی کم سے کم استعمال کرنا، گوشت کم استعمال کرنا، سبزیاں زیادہ استعمال کرنا، یہ وہ چیزیں ہیں جن سے ہم گردے کے کام کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ اگر ہم پہلے دن سے یہ تہیہ کر لیں کہ گردے کی بیماری سے بچنا ہے تو اس کے لیے پھر اپنی شوگر کو مکمل قابو میں رکھنا، بلڈ پریشر کو درست حالت میں رکھنا اور غذا کا پرہیز اور ایسی دواؤں سے احتیاط جو گردے کے کام کو خراب کرتی ہیں، اگر یہ کام ہم کریں تو امید ہے کہ ہم گردے کی پیچیدگی کو اپنے سے دور رکھ سکتے ہیں اور تاخیر کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔